اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ترجمہ: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دو عظیم نشانیاں بیان فرمائیں، اور وہ دو نشانیاں دن اور رات ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا بنایا، یعنی رات کو تاریک بنایا، اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اور تاریک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آرام کیا جائے، جبکہ دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں سب چیزیں نظر آئیں اور تم اللہ کا فضل یعنی اپنی روزی آسانی سے کما سکو۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، بیکار رہنا اور کمائی نہ کرنا بہت نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں برتنے کو دیے ہیں، اس لیے انہیں بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ہاتھ پاؤں اور دیگر جسمانی اعضاء سلامت ہونے اور کمائی کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اپنوں یا پرایوں سے مدد مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ نمبر دو، رزق حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، محض ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ہنر اور کمال پر ناز نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر نگاہ رکھے۔ اپنی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل پر نگاہ رکھنا ہی توکل ہے۔ فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یعنی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ رات اور دن کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رات اور دن کے دورے سے تم دنوں کا حساب بناتے ہو، پھر دنوں سے ہفتے اور مہینے اور پھر سال بنتے ہیں، تو گویا یہ نظام تمہاری زندگی کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہے، اور اسی دن رات کی تبدیلی سے تم دینی اور دنیوی کاموں کے اوقات کا حساب لگاتے ہو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا ہے، یعنی ہم نے قرآن میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان فرما دیا، خواہ اس کی حاجت تمہیں دین میں ہو یا دنیا کے کاموں میں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی تفصیل بیان فرما دی، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ۔ ترجمہ: ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ غرض ان آیات سے ثابت ہے کہ قرآن کریم میں جمیع اشیاء کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، کیا کتاب ہے اور کیسی اس کی جامعیت ہے۔ اس کی کچھ جھلک دیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب قرآن ہر چیز کا بیان ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی شاندار انداز میں علوم قرآن کی وسعت کا بیان فرمایا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ترجمہ: اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ فی عنقہ، اس کی گردن میں، یعنی جو کچھ کسی بھی آدمی کے لیے مقدر کیا گیا ہے، اچھا یا برا، نیک بختی یا بد بختی، وہ اس کو اسی طرح لازم ہے، اور ہر وقت اس طرح اس کے گلے رہے گی جیسے گلے کا ہار، کہ آدمی جہاں جاتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی سعادت یا شقاوت کا نوشتہ ڈال دیا جاتا ہے۔
پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو آدمی کا نامہ اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد کا مرحلہ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس سے فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ ترجمہ: جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ من اہتدیٰ، جس نے ہدایت پائی۔ ان آیات کا منشا یہ ہے کہ انسان کو اپنی ہدایت اور نیک اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ نیکی تو یہ کرے اور جزا کسی اور کو دے دی جائے اور یہ خود محروم رہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکی سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچ جائے، جیسا کہ ایصال ثواب یا صدقہ جاریہ وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یوں ہی آدمی کے بہکنے کا گناہ اور وبال بھی اسی پر ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ ہاں، جہاں تک گناہ کی ترغیب دینے کا یا اس کے اسباب مہیا کرنے کا تعلق ہے تو اس کا گناہ بہرحال اپنی جگہ ملے گا، چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ ترجمہ: اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم جس کو بھی سزا دیتے ہیں اس کی ہدایت کے اسباب مہیا ہونے کے بعد اور پھر اس آدمی کے جان بوجھ کر حق سے انکار کرنے کے بعد ہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں جو امت کو اس کے فرائض سے آگاہ فرماتا ہے اور رائے حق ان پر واضح کرتا ہے اور حجت قائم فرماتا ہے۔ پھر جب لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم انہیں عذاب دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ترجمہ: اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا اجمالی حال اور گمراہ قوموں کا مزاج بیان فرمایا ہے کہ کس طرح وہ مرحلہ وار سزا و عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی رہنمائی اور مہلت کے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم قوم کے سرداروں اور خوشحال لوگوں کو اپنے رسولوں کے ذریعے احکام بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی فرما برداری کی طرف آئیں اور احکامات الہیہ پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن زیادہ تر یہ ہوا کہ سرداروں اور مالداروں نے رسول کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب کے مستحق بنے اور عذاب الہی کا فیصلہ ان پر صادق آیا اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اس آیت میں سرداروں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کیونکہ عوام اپنے سرداروں کے پیچھے چلتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں عوام وہی کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرداران قوم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کی غلطی عام آدمی کی غلطی سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ترجمہ: اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد کتنی ہی تکذیب کرنے والی امتیں جیسے قوم عاد، سمود اور قوم لوط وغیرہ ہم نے ہلاک کر دیں کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی۔ لہذا مکہ والوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ساری کائنات کے لوگوں کو اس سے خبردار رہنا چاہیے کہ اگر انہوں نے سابقہ امتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کیا اور اسی پر قائم رہے
تو اللہ تعالیٰ ان امتوں کی طرح انہیں بھی کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور تمہارا رب کافی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جاننے والا، تمام دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھنے والا ہے، لہذا مخلوق کا کوئی حال بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے، لہذا وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی ویسی جزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ عبث اور ظلم سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان تین صفات یعنی مکمل علم، کامل قدرت اور ظلم سے برات میں فرمانبرداروں کے لیے عظیم بشارت، جبکہ کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عظیم خوف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔